بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل اسکولنگ 1 to 10۔ آئیے ہم اس کی جانب سے اپنے امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ پر بات کرتے ہیں، جس کو کہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن بھی بولتے ہیں۔ تو ہم ڈے بائی ڈے گروتھ کے حوالے سے ایک انٹروڈکشن پہلے پیش کر چکے ہیں۔ جس نے نہیں دیکھا ہو وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اس کو وہاں سے جا کے دیکھ لیتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کچھ آئیڈیاز شیئر کیے تھے، تو ہم آگے چلتے ہیں کہ بات کر رہے تھے ہم یہاں پر اس کی کہ مدرز وارم سے ہی کافی ساری پوٹینشلز اور پاورز جو ہے وہ نیو بورن بیبی جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ 1 by 1 اگر ہم اس پر بات کریں تو بہت ایزیلی ہم سب سے پہلے اس کے موومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے نیو بورن بیبی کا جو ہم آبزرو کرتے ہیں وہ اس میں اس کا کرائے آتا ہے، یعنی کہ رونا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں موومنٹ ہے۔ اگر اب باری باری پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی موومنٹ میں دوسری چیزیں اکارڈنگ ٹو ویٹ اینڈ والیوم آتا ہے اس میں، تو ہم چونکہ لرننگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں ہر چیز کو موسٹلی نارمل ہی لیں گے، کیونکہ اگر کوئی چیز جو ہے سلو ہے یا اب نارمل ہے تو پھر وہ کیسز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں میڈیکل کی طرف اور ڈاکٹرز کی طرف، تو پھر ہمیں اس کو ڈاکٹر سے کنسرن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں ہم لرننگ کے حوالے سے اس کو نارمل لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کرائے یعنی کہ رونے کو۔ یہاں آبزرو سب سے پہلے کیا جاتا ہے، پھر یہ بھی ایک موومنٹ کی بیسک سائن ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دے لیتے ہیں دوسری موومنٹ جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ویٹ اینڈ والیوم آ جاتی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وزن زیادہ ہوگا، والیوم زیادہ ہوگا نیو بورن بیبی کا، تو پھر یہ کہ اس کی موومنٹ تھوڑی سلو لگتی ہے، اور یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اور جن کا ویٹ اینڈ والیوم اتنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ موو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں، تو اس میں موومنٹ زیادہ نظر آتی ہے، یہ بھی ایک نارمل سی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اسمائل پر آتے ہیں، تو اسمائل ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے نا وہ ہمیں سوتے ہوئے نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی قریب کے لوگ ہیں، مدر ہیں، فادر ہیں، اور جو نیئر ریلیٹیو ہیں، ان کو دیکھ کر تو ظاہر ہے کہ جب بچہ پہچانے گا تو ان پر اپنی اسمائل دے گا، تو اس کی موسٹلی اسمائل جو ہے وہ ہمیں سوتے ہوئے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی گرپ پر بات کریں اگر، تو گرپ اس میں بائی برتھ ہی ہوتی ہے۔ اگر اپنی اس کی فسٹ، زیادہ تر تو بچے جو ہیں وہ نیو بورن بیبی اپنی فسٹ ہی رکھتے ہیں، کھلا ہاتھ تو بہت کم ہی رکھتے ہیں۔ تو اگر ان کے فسٹ کو کھول کر کے اگر ہم اپنی انگلی اس میں ڈالیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ تیزی سے پکڑ لیتے ہیں اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان کا سیلف پروٹیکشن بھی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اس میں چونکنا آ جاتا ہے، جو کہ یہ بھی اکثر سوتے میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے بعد ہم اس کی ڈیزائر اور فیلنگز پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیزائر جو وہ اپنی شو کرتا ہے وہ اس میں بھوک کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جیسے اپنا ہاتھ قریب لائیں، اور اگر بھوک کا اس کا ٹائم ہے تو وہ اپنا منہ اس طرف ٹرن کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو موومنٹ چوتھے نمبر پہ جو موومنٹ آتی ہے وہ اس کی بھوک کی ڈیزائر کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ اپنا منہ اسی طرف ٹرن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص طور پہ ماں اپنے کا نپل دینے کی کوشش کرے تو وہ بہت بے چینی سے اسی طرف منہ اپنا ٹرن کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ اپنی اس ڈیزائر کو شو کرتے ہوئے وہ ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی ماں کو۔ تو اس سے اس کا سکنگ پاور سے جو ہے وہ سکنگ ٹائم سے جو ہے وہ اس کا فیڈنگ کا ڈیوریشن سیٹ ہوتا ہے، کہ اگر سکنگ پاور ایبیلٹی اچھی ہے، زیادہ ہے، تو پھر اس کا فیڈنگ میں اتنا ہی اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ لمبا کیا جا سکتا ہے، اس کا بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی تھوڑی دیر پہ سکنگ ہے تو پھر وہ ڈیوریشن کم ہوگا فیڈ دینے کا، جلدی جلدی اس کو فیڈ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فنکشن میں اسی طرح یورین کا فنکشن ڈسکلوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے سسٹم جو ہے نا بائی برتھ ہی
گریجولی ون بائی ون ڈسکلوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ اس کے بعد آ جاتی ہے اسمیل. ماں کو فیلنگس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے اسمیل کرنے کا. اسمیل میں وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو خوشبو سے پہچانتا ہے، اور پھر اپنے باپ کو، اور اس کے بعد پھر ہیئرنگ ایبیلٹی بھی آ جاتی ہے. وہ ہیئرنگ ایبیلٹی بھی مدر کے وارم سے ہی بچے میں موجود ہوتی ہے، کہ وہ ساؤنڈ کا جو ہے وہ پہلے ماں کی اور باپ کی ساؤنڈ کو مدر کی وارم میں ہی سن رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ آفٹر برتھ جو ہے وہ صرف اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اچھا وہ آواز جو میں سن رہا تھا، اچھا وہ ماں کی ہے، اچھا وہ آواز باپ کی تھی، اس طرح سے. تو یہ ساری آبزرویشن سے یہاں پر ہمیں ایک تھیوری جو ہے وہ فلاپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر، کہ ہم کہتے تھے کہ چائلڈ از لائک اے بلینک سلیٹ. تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بلینک سلیٹ نہیں ہے، وہ بالکل سادہ تختی نہیں ہے جو کہ ہم جو چاہیں اس میں لکھتے ہیں، بلکہ ان بلٹ ان ہی جو چیزیں اس میں موجود ہیں، جو اس نے آتے ہی شو کی ہیں، انہی کو ڈیولپ کرتے ہوئے جو ہے اسی کے سوٹیبل انوائرمنٹ کو ہمیں ریلیٹ کرنا ہوگا. اس کی ایکٹیویٹیز سے جو وہ ہمیں شو کرا رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ تو اپنا سلیبس جو ہے وہ خود لے کر آتا ہے. تو یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، بائی برتھ ایکٹیویٹیز جو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اسی سے ہمیں اس کو ایک سوٹیبل انوائرمنٹ دے کر ان ایبیلٹیز کو اسی سے ہی پالش کروانا ہوتا ہے. یہ ہم یہاں تک اب جو آبزرویشن جو ہم نے شروع سے کچھ ہم نے بالکل بیسک آبزرویشن جو ہم نے لیں، اس سے ہم نے یہ جو ہے چیزیں جو ہیں ہم نے اس سے ڈسکور کی ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو آگے بڑھائیں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر لیجئے تاکہ اسی قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.